अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 10th क्लास की उर्दू में अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो ये गेस्ट पेपर आपने लाजमी तैयार करने हैं। इसमें मैं हिस्सा नज़्म, हिस्सा गज़ल और जो असबाक हैं उन सब की ऑब्जेक्टिव और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो सारे आपके सामने शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मेरी दुआओं से आपके पूरे नंबर आएंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो ये सबक नंबर 1 है हम्द, जो कि हफीज़ देलंगरी ने लिखी है। इसमें ये मारूज़ी सवालात दिए गए हैं, सवाल नंबर 1, 2, 3, ठीक है, इम्पोर्टेंट, और जवाब भी साथ में लिखे हुए हैं। उसके बाद 4, 5, 6, उसके बाद मुख्तसर सवालात आ गए हैं, टोटल 5 है, इनको भी आपने तैयार कर लेना है, 5 मुख्तसर को। उसके बाद हम अशार की तशरीह है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार हैं ये वो लिखते हैं। निज़ाम आसमानी है उसकी हुक्मरानी, ज़मीन पर जलवा वही है, कायनात वही है खालिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अशार की तशरीह है वो आपके सामने सबक नंबर 1। सबक नंबर 2 आ गई है नाद, जो कि एहसान दानिश ने लिखी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इनको भी आपने तैयार कर लेना है। इसमें टोटल एमसीक्यूज़ हैं 9, जवाब भी साथ में लिखे हुए हैं। अब चलते हैं मुख्तसर सवालात में, जो कि नात के मुख्तसर सवालात हैं। तो इसमें 5 मुख्तसर सवालात इम्पोर्टेंट। नात के पहले शेर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़ात बयान की गई है? दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला? इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? शायर के नज़दीक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? नात के आखिरी शेर में हिजर से कौन सी हस्ती मुराद है? उसके बाद नात में जो अशार की तशरीह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार है, वो लिखा हुआ है। दो आलम का मदद का आ गया है, अमीन आ गया, गम के साथ आ गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नात का शेर है। अगले चलते हैं सबक नंबर 3, जो कि है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा। अहम मारूज़ी सवालात हैं, इनके जवाब भी साथ में लिखे गए हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 5, और ये है सवाल नंबर 10 तक की मारूज़ी है, इनको आपने तैयार कर लेना है। ये पेपरों में जो बार बार आए हुए हैं ये वो सवाल है। उसके बाद अहम मुख्तसर सवालात हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? और इसी तरह ये आपने जितने भी क्वेश्चन हैं सारे तैयार कर लेने हैं। 9 सवाल हैं, 9। उसके बाद इस सबक में जो अहम पैराग्राफ है वो शेयर करता हूँ। सुबह अखबारों में ये ख़बर पढ़कर दिल धक सा रह गए। ये पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 2 है आलिम की मौत, आलिम की मौत है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद सबक नंबर 4 नज़रिए पाकिस्तान, जो कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने लिखा है। अहम मारूज़ी सवालात हैं इसके, इसको तैयार कर लेना है, जवाब भी लिखे हुए हैं। उसके बाद मुख्तसर सवालात आ गए हैं, 9 सवाल हैं इसमें इस सबक के, इनको भी आपने तैयार कर लेना है। और इस सबक का जो अहम पैराग्राफ है वो आपने तैयार करना है। ये वाला मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया, ये वाला पैराग्राफ आपने कर लेना है। अगला है दी 5वां सबक, परिस्तान की शहज़ादी, अशरफ सबूही ने लिखा है। एम मारूज़ी सवालात हैं, सवाल नंबर 1, 2, 3, ये सारे आपने तैयार कर लेना है, निशान लगे हुए हैं। 7, 8, 9, 12 हैं जी, मोस्ट रिपीटेड और अहम जो है ना एमसीक्यूज़ हैं, इनको तैयार कर लेना है। और इस सबक के मुख्तसर जो अहम सवालात हैं ये वो हैं, 6 सवालात दिए हुए हैं, इनको भी आपने बारी बारी हर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट उर्दू अदब में ईद उल फित्र, डॉक्टर वहीद कुरैशी और अहम मारूज़ी सवालात, इसमें भी आपने इसको तैयार कर लेना है। वीडियो को पॉज़ करके तैयार कर लें या वीडियो को डाउनलोड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है अहम मुख्तसर सवालात आ गए इस सबक के। ये टोटल 8 सवालात हैं। ईद उल फित्र का हमारी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? तो ये आपने तैयार कर लेने हैं इनको। सबक नंबर 7 है मुझे मेरी दोस्तों से बचाओ, सज्जाद
حیدر یلدرم. ٹھیک ہے، یہ معروضی سوالات ہیں جی. یہ پہلے ہم معروضی سوالات آپ نے تیار کر لینے ہیں. 13 ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات. یہ آپ نے تیار کر لینے سوال ہیں. چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لبا کیا تھا؟ سوال نمبر 2، 3، 4، 5 اور 6. 6 سوالات ہیں، ان کو ہی تیار کر لینا. سبق نمبر 8 ہے. ملمح حاجرہ مسرور نے لکھا ہے اہم معروضی سوالات ہیں. یہ بھی آپ نے تیار کر لینے. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اس کے معروضی سوالات ہیں. مختصر سوالات ہیں جی. سوال نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5. 5 مختصر سوالات ہیں، یہ بھی تیار کر لیں گے. اس کے بعد آگے اگلا سبق چغل کور شفیع عقیل نے لکھا ہے. اس کے سب سے پہلے معروضی سوالات کو تیار کریں. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 جو ہے نا وہ ایم سی کیوز ہیں. مختصر سوالات آ گئے جی. ان کو بھی تیار کرنا ہے. کسان نے چغل کور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6 مختصر سوالات ہیں اس کے جو سب سے زیادہ پیپر میں آئے ہیں. اس کے بعد آگے نام دیو مالی مولوی عبد الحق نے لکھا ہے اہم معروضی سوالات کو تیار کریں. پہلے یہ اہم معروضی سوالات ہیں. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور 12. 12 اس کی ایم سی کیوز ہیں. اس کے بعد پھر اسی سبق کے مختصر سوالات میں ہیں. سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، 3، 4، 5 اور 6. 6 سوال ہیں اس کی مختصر اہم. اور اس سبق میں جو پیراگراف ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کو تیار کر لینا ہے. ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی، یہ والا پیرا. سبق نمبر 11، علی بخش قدرت اللہ شاہب نے لکھا ہے اہم معروضی سوالات. معروضی نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 معروضی ہیں جن سوال کی. اس کے بعد مختصر سوالات آ گئے ہمارے پاس. علی بخش سے مصنف کی کیسی ملاقات ہوئی؟ سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5. اس سبق کے 5 مختصر سوالات. اگلا سبق آ گیا 12، استنبول حکیم محمد سعید. معروضی نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. 13 معروضی ہیں اور مختصر سوالات آ گئے ہیں. استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات کیا ہے؟ 1 سوال، 2، 3، 4، 5 اور 6 مختصر سوالات. اگلا پیراگراف ہے اس سبق کا اہم پیراگراف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے تیار کر لینا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا سبق خطوط غالب مرزا اسد اللہ خان غالب نے لکھا ہے. معروضی نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اور 8. 8 معروضی ہیں. این مختصر سوالات آ گئے ہیں. سوال نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6 معروضی ہیں اس کی. اگلا سوال آ گیا خطوط رشید احمد صدیقی. رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے معروضی سوالات نے اس کے 1، 2، 3 اور 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. 12 ہیں جی. مختصر ترین سوالات آ گئے اس کے. رشید احمد صدیقی کے پہلے پد کے مخاطب کا نام کیا ہے؟ خطوط کا جواب مکتوب نگار. سوال نمبر 6، ظہیر احمد صدیقی. اور سوال نمبر 5. یہ پانچوں کے پانچوں تیار کرنے ہیں. اہم پیراگراف آ گئے ہیں. پیراگراف نمبر 1، مولانا ضیاء احمد صاحب مرحوم آپ کے والد محترم جی والا پیراگراف. پیراگراف نمبر 2 ہے میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید
سبق کے خلاصہ، تو یہ جو موسٹ امپورٹنٹ خلاصے ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرستان کی شہزادی، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ملمہ، چغل خور، نام دیو مالی اور علی بخش، یہ 6 جو ہے نا امپورٹنٹ خلاصے ہیں۔ اس کے بعد مرکزی خیال جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ حمد کا، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، فاطمہ بنت عبداللہ، کسان اور مال گودام روڈ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس کے اہم معروضی سوال آپ ہیں، معروضی نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 معروضی ہیں، اور اس کے مختصر 3 سوالات آ گئے، 1، 2، 3، 4، 5۔ اس کے بعد اشعار ہیں، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشنہ حیات۔ اگلا ہے جی فاطمہ بنت عبداللہ، این معروضی سوالات آ گئے ہیں جی، یہ سارے تیار کر لینے ہیں آپ نے، 10 ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوالات آ گئے، 1، 2، 3، 4، 5، 6 اور 7 اس کے مختصر سوالات ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں، یہ اشعار ہیں۔ اس کے بعد کسان، اس کی معروضی نظم ہے، یہ اس کی یہ ساری معروضی آپ نے تیار کر لینی ہے، جواب لگے ہوئے ہیں، اور اس کے مختصر ترین سوالات آ گئے سوال نمبر 8 تک۔ اور اس کے بعد یہ اشعار کی تشریح آپ نے تیار کر لینی ہے۔ اگلی ہے جیوے جیوے پاکستان، یہ نظم کا حصہ چل رہا ہے کہ اس میں یہ آبجیکٹیو آپ نے تیار کر لینی ہے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، اور یہ اسی نظم کے مختصر سوالات ہیں، سوال نمبر 1 اور 2، اور جو اہم ہمارے پاس اشعار ہیں ان کو تیار کر لینا ہے۔ اگلا ہے جی اونٹ کی شادی، تو یہ اس نظم کی معروضی آ گئی 10، اور اسی نظم کے مختصر سوالات آ گئے 1، 2، 3 اور 4، اسی نظم کے جو اہم اشعار ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اگلی نظم آ گئی ہے جی مال گودام روڈ، معروضی سوالات اس کے آ گئے ہیں، ان کو تیار کریں، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، اور یہ اس کے بعد اسی نظم کے مختصر سوالات ہیں، 1، 2، 3، 4 اور 6، اس کو تیار کریں۔ اس کے بعد یہ جو اہم اشعار ہیں یہ وہ ہیں، ابھی حصہ غزل شروع ہو گیا ہے جی، غزل آ گئی میں، یہ آبجیکٹیو ہے جی، ان سب کو کیا کریں گے، حصہ غزل کی موسٹ امپورٹنٹ، اور غزل میں یہ مختصر سوالات ہیں، سوال نمبر 1، 2 اور 3۔ غزل کے اہم اشعار آ گئے ہمارے پاس، غزل نمبر 2 آ گئی، یہ اس کے جو ہے نا ایم سی کیوز ہیں، ان کے جواب بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ان بچوں کی ہے جنہوں نے 75 میں سے 75 نمبر لینے ہیں۔ اہم مختصر سوالات آ گئے اس نظم کے، 1، 2، 3، 4، 4 مختصر سوالات ہیں، 5 ہیں۔ اس کے بعد یہ جو امپورٹنٹ اشعار ہیں یہ وہ ہیں۔ اگلی غزل نمبر 3 آ گئی، اور یہ معروضی سوالات آ گئے، ان کو بھی آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ میری دعاؤں سے آپ کے 75/75 آئیں گے۔ اگر آپ یہ جو گیس پیپر ہے وہ کرتے ہیں اہم مختصر سوالات 1، 2، 3 اور 4، اس کے بعد یہ اہم اشعار ہیں اس غزل کے، غزل نمبر 5، اہم ایم سی کیوز آ گئے 7 ہیں، اس کے بعد 3 سوال، یہ اشعار کی تشریح کرنا ہے۔ بعد نیکسٹ جی اہم معروضی سوالات آ گئے، مختصر سوالات 1، 2، 3، 4 اور 5۔ پانچواں آ گیا بہادر بچے،
ان کو تیار کریں۔ حصہ گرامر اب شروع ہو چکا ہے۔ گرامر کے اندر سب سے پہلے آبجیکٹیو ہے، موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹیڈ جو کوشچنز ہیں یہ وہ آپ کے سامنے لایا ہوں ود آنسرز، تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ جواب ساتھ میں لکھے ہوئے، یہ حصہ ہے جی ہمارے پاس گرامر کا، اس کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز چل رہے ہیں 31-32، ان کے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو تیار کر لینا ہے۔ اگر آپ نے پورے مارکس لینے ہیں تو یہ لازمی آپ کو تیار کرنے پڑیں گے۔ یہ سارے حصہ گرامر کے ریپیٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں 69 70۔ یہ اس کے بعد تفہیم، عبارات و اشعار، یہ سوالات آ گئے جی، اس کے 5 سوالات ہیں۔ اس کے بعد اگلا آ گئی، پھر اس میں سے سوالات آ گئے، نیکسٹ آ گیا، پھر اس کے بھی سوالات آ گئے، 5واں سوری 8واں تھا، 9واں اس کے سوالات، سوال نمبر 10 اس کے سوالات، پھر اگلا آ گیا، مضامین آ گئے ہیں سب سے، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، قائد اعظم، یوم آزادی، عیدین، محنت کی برکتیں، حب وطن، تعلیم نسواں، ماں باپ کے ساتھ سلوک، چاندنی رات، شہری و دیہاتی زندگی، شہری زندگی کے مسائل، برسات کا موسم، سائنس کے کرشمے، سیلاب کی تباہ کاریاں، شہید ملت، لیاقت علی خان، پانی، تمباکو نوشی کے نقصانات، صفائی کے فائدے اور علم کے فائدے، یہ اہم جو ہے نا ہمارے پاس مضمون ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعاؤں سے آپ کے 75 میں سے 75 نمبر آئیں۔ اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔